الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الرسل وسيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجلس میں موجود رئیس دارالفتہ حضرت مولانا مفتی ریاض محمد صاحب اور دیگر علماء کرام اور محلے کے معزز بزرگان اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور بے حد مسرت کی بات ہے کہ ایک حافظ محمد لقمان صاحب کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا کلام اتار دیا، اور باقی جو ہمارے بزرگ ہیں اطہر شاہ صاحب اور طاہر صاحب اور 18 بچے ماشاءاللہ، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم ناظرہ پڑھوا کر ان کی آنکھوں کو اور دل کو قرآن کے نور سے منور فرما دیا۔ قرآن کریم یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جیسے کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے قرآن کو نوازا ہے۔ انہوں نے 5 خصوصیات بیان فرمائی۔ اب 5 خصوصیات ہم ان لوگوں کی ذکر کرتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ قرآن اتار دیتا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا کلام اتر گیا اس کو حقیقی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح فرمایا ہے، روح، اور زندگی اصل میں روح کی صفت ہے۔ ہمارے جسم میں 2 چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ تو ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر زندگی تب آتی ہے کہ جب روح اس کے اندر پڑتی ہے۔ تو حقیقی جو صفت حیات یا زندگی ہے یہ ایک روح کی صفت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنے کلام میں خود فرمایا یہ روح ہے۔ تو جس کے سینے میں قرآن پاک اتر گیا اس کو ابدی حیات مل گئی، ہمیشہ کی حیات اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگر دنیا سے جاتا بھی ہے اس کا نام روشن ہوتا ہے، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ انتہائی عظیم جگہ عطا فرماتے ہیں، اور حافظ قرآن کا جسم بھی عام طور پر اپنی قبر کے اندر تر و تازہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم
ہم نے آپ پر وحی فرمائی، روح من امرنا، روح کی، من امرنا ایسا روح جو ہماری طرف سے۔ تو یہ اللہ کا کلام یہ اصل میں روح ہے، اور اصل زندگی یہی قرآن انسان کو بخشتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب پشت ہا پشت سے مردہ قوم تھی، لوگ ان کو برے الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے، کوئی کہتے تھے یہ اونٹوں کی مینیاں اٹھانے والے ہیں، کوئی کہتے تھے کہ یہ جاہل ہے، کوئی ان کو یوں کہتا تھا کہ ان لوگوں کو تہذیب کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، گویا کہ وہ سب مردہ قوم تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن اتار دیا اور اس قرآن نے ان کے اندر ایک زندگی پیدا فرما دی، تو وہی لوگ جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ جاہلیت کے زمانے کے ہیں، وہ تمام علماء سے بڑے علماء بن گئے، وہ تمام عارفین سے سب سے بڑے عارف بن گئے، تمام اللہ والوں سے سب سے بڑے اللہ والے اور اولیاء اللہ بن گئے۔ اور لوگ جن سے نفرت کیا کرتے تھے جہالت کی وجہ سے، خونریزی کی وجہ سے، بد تہذیبی کی وجہ سے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دے دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ وہی ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اس طرح کے دیگر صحابہ کرام جن کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، اب وہ اتنے عظیم خلفاء بن گئے کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی خلافت قائم ہو گئی، اور اللہ نے ان کو ایسی حیات ابدی عطا فرمائی کہ اس وقت کے سپر پاور کیسر اور کسرا ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ تو دیکھیں یہ قرآن ہمیں ابدی زندگی بخشتا ہے، جس کے سینے میں قرآن اتر گیا اس کو ہمیشہ ابدی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ دوسری صفت اس شخص کی جس کے سینے میں قرآن آ گیا وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ نے نور اتار دیا۔ یہ قرآن نور ہے، اور جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور اتار دیا، اب اس کے دل کے اندر اس کے سینے میں ایمان کی نورانی شمع روشن ہو چکی ہے۔ اور اس میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، کہ وہ شخص جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے نور پر قائم ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دل کے اندر نور کا اترنا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں اسلام کا نور، قرآن کا نور داخل فرماتے ہیں اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، اور جب اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے تو اللہ کے احکام اس کے اندر سینے میں جب آتے ہیں تو اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو صحیح سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور علوم جب اس کے دل میں پڑھتے ہیں اس کا دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شرح صدر، یہ ہے وہ بات جس کو سورہ الم نشرح لک میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ تو سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بھاری ذمہ داری اور دین اور وحی کا جو ایک وزنی کلام اتارا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو اس کے لیے کشادہ کر دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے وحی کے احکام، دین کے تمام مسائل اطمینان کے ساتھ اور سکون اور شرح صدر کے ساتھ سمجھ میں آئے، اور آپ کا دل اس پر مطمئن ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھاری ذمہ داری اٹھائی۔ تو اس لیے اب قرآن پاک کی بھی ایک نور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اے نبی آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور آپ کو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔
تو یہ جو حافظ ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی کتاب کا نور اندر اتر جاتا ہے، اور ایمان کا بھی نور ہے اور قرآن کا نور جو ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ادنا سے ادنا مومن کے دل میں جو ایمان کا نور ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نور ہوتا ہے کہ اگر وہ نور باہر نکل آئے اور مجسم بن جائے تو دنیا کے مشرق اور مغرب اس سے روشن ہو جائے۔ اور یہی نور ہوگا کہ قیامت کے دن پل صراط سے انسان کو پار کرائے گا۔ یہی نور ایمانی ہوگا جو پل صراط سے انسان کو قیامت کے دن پار کرائے گا۔ منافقین کا نور بجھ جائے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے یہ کہیں گے کہ تھوڑا سا ہمارا انتظار کرو، وہ پل صراط پر اپنے نور کی وجہ سے آگے جا رہے ہوں گے، ان کا نور بجھ جائے گا۔ وہ یہ کہیں گے کہ تھوڑا ٹھہر جائے، ہم بھی آپ کے نور میں سے کچھ لے لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا کہ پیچھے جاؤ، اپنا نور وہاں تلاش کرو۔ دنیا کے اندر چونکہ منافق آدمی کلمہ ظاہر کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے میں ایمان لے آیا، لیکن دل میں تو کلمہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ان کو تھوڑا سا نور جو زبان سے کلمہ پڑا تھا اس کا دیا جائے گا، لیکن وہ بجھ جائے گا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو پھر مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی اور اس کا ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس کا اندرونی حصہ ایسا ہوگا کہ اس میں رحمت ہوگی اور بیرونی حصے کے اندر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو منافقین اس عذاب کی طرف ان کو الگ کر دیا جائے گا اور مومنین کو رحمت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، فرمائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کتنے مبارک ہیں یہ بچے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے قرآن کا نور اتار دیا اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر قرآن پاک کی روشنی روشن فرما دی۔ تیسری جو چیز ہے جو حافظ قرآن کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے باطل اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا، اس کے دل میں حق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ باطل اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا قرآن، وهو الحق من ربهم، اور وہ حق ہے، وہ حق ہے رب کی طرف سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک یہ حق ہی حق ہے اور باطل اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ تو مثبت پہلو ہے، منفی پہلو دوسری جگہ فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، نہ اس کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے جو حکمت والا ہے اور جو تعریف کیا ہوا ہے۔ تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ قرآن پاک کے قریب بھی باطل نہیں بھٹک سکتا۔ تو جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا تو اس کے پاس بھی باطل نہیں آ سکتا۔ الفاظ کے اعتبار سے جب دل کے اندر قرآن بیٹھ گیا اب باطل خیالات اس کے پاس بھی انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جو ہے بے دینی کی باتیں کرنے والے ہیں اور اس طرح الہات لوگ پھیلا رہے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ ٹی وی دیکھتے تھے، اب ٹی وی دیکھنے والے کو برا سمجھا جاتا تھا، اب موبائل ہر جیب میں ہے، اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے اور ہر آدمی کے پاس موبائل کے اندر جو پیغامات ہیں وہ جا رہے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ہمارے دارالفتا میں ایک مسئلہ پیش آیا، ٹیکس لے کے ایک ساتھی آئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک پکے دیندار گھرانے کا ایک آدمی تھا جو شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے،
میں بھی کہا قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے؟ تو جو آدمی یہ کہنے لگ جائے کہ کلمہ کہاں سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کلمے میں شک ہو گیا. جس کو کلمے میں شک ہو گیا اس کا ایمان کہاں محفوظ رہ سکتا ہے؟ اب میں نے اسے کہا کہ بھئی یہ آپ کو دل کے اندر شبہ کیسے پڑ گیا؟ کہنے لگا کہ میں سوشل میڈیا میں نے دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آ گئی. میں اسے کہا کہ بھائی آپ اگر سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں آپ کے دل میں شک آ گیا تو آپ علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں. علماء اللہ نے آپ کے ملک میں بہترین سے بہترین علماء عطا فرمائے ہیں. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ آج انسان کو اپنا ایمان محفوظ رکھنا انتہائی مشکل ہے. ہر طرف باطل کے حملے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن محفوظ ہو جائے اور وہ الفاظ اور معانی کو سیکھ جائے، تو جس نے قرآن پاک کے الفاظ و معانی کو سیکھ لیا اب باطل اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. تو اس لیے حضرت مولانا عطیف الرحمن صاحب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ بچوں کو قرآن کریم کے صرف الفاظ نہیں سکھا رہے بلکہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سکھا رہے ہیں. تو یہ ترجمہ سیکھنا اور اس کا مختصر خلاصہ اور معنی اور مطلب سمجھنا یہ ان بچوں کے دلوں کے اندر ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اور جس کے دل میں یہ ایمان محفوظ ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو جو حافظ قرآن ہے اس کی 3 صفات عظیم الشان ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ جو قرآن کا حافظ بن گیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نور اتار دیا، اور جس نے نازلہ پڑھا اس کو بھی اس نور میں سے کچھ حصہ مل گیا. دوسرا یہ ہے کہ جس نے قرآن پاک حفظ کر لیا اس کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، کیونکہ سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ نے ان کو فرمایا کہ ہم آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کریں گے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. آپ قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کے دل میں قرآن محفوظ فرمائیں. تو اس لیے ان کو مشابہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ ان کو اللہ نے مجسمہ حق بنا دیا، یعنی ان کے دلوں کے اندر حق محفوظ ہو گیا. اب یہ کہ یہ باطل سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اور چوتھی صفت قرآن پاک کے حافظ کی یہ ہے کہ جو قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکات صرف اس کی حد تک محفوظ نہیں کرتے، برکات آگے اس کے والدین تک بھی پہنچا دی جاتی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ القرآن وعمل به، جس نے قرآن یاد کر لیا اور اس پر عمل کیا، البس والدہ تاجا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائے جائے گا. یہ یوں سمجھیں کہ جیسے آج ان بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، ان کے والدین کے لیے بھی خوشی اور اعزاز کا مقام ہے. تو یہ تو ایک محبوب سا جلسہ ہو رہا ہے. ایک جلسہ قیامت کے دن بھی ہوگا، اور وہ جلسہ ایسا عظیم ہوگا کہ اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان موجود ہوں گے. اور اس جلسے کا جو صدر ہوگا وہ اللہ رب العالمین ہوں گے. دنیا کے اندر جب کسی کی تاجپوشی ہوتی ہے، کسی تاجپوشی بادشاہوں کی جاتی ہے، پہلے زمانے میں تاج رکھے جاتے تھے، اب آج کل کے زمانے میں اور رسمیں ہو گئی. لیکن جیسے پیچھے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر جو صدر ٹرمپ ہے اس کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کیا گیا تو اس کی تاجپوشی کی جا رہی ہے. تو اب دنیا کے اندر اگر کہیں تاجپوشی ہو تو وہاں صرف مقامی بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، وہاں وہ لوگ ہی آ سکتے ہیں کہ جو اس وقت کائنات میں موجود ہیں. یہ اس کا بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن جو تاجپوشی ہوگی وہ ایسی عظیم ہوگی کہ اس میں اول سے لے کر آخر تک اربوں خربوں انسان سارے موجود ہوں گے، اور تاجپوشی کرنے والے اللہ رب العالمین ہوں گے. اور وہاں مجلس کے اندر جیسے ہمارے یہاں
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں جو انگریزی تعلیم کے لیے بڑی بڑی ادارے ہیں، اسکول ہیں، ان میں پڑھنے والوں کو جب کوئی ڈگری دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ڈگری مل گئی اور اس کو جو ہے ایک جبہ پہنا دیا گیا، اس کو تاج پہنا دیا گیا، لوگ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ڈگری قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو حافظ قرآن ہے، اس کو جو ڈگری ملی ہے، اس کو تاج اللہ رب العالمین اس کے والدین کو پہنائیں گے تو خود اس بچے کا کیا مقام ہوگا۔ پانچویں خصوصیت جو پانچویں فضیلت ہے حافظ قرآن کی، وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم یاد کر لے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے اور 10 آدمیوں کی شفاعت کر کے وہ ان کو جہنم سے بچا دے۔ تو اب یہ ہمارے بچے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرمائے۔ ایک آدمی کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم جہنم سے چھٹکارے کی سفارش کر سکتے ہو، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تمام کائنات کے سامنے ایک بچے کو کہا جائے گا کہ اس کو شفاعت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ اگر ایک خاندان میں 5 حافظ ہو گئے تو ان کو 50 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اس سارا خاندان ہی مبارک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو جہنم سے بچا لیں گے، اور اگر خاندان والے ختم ہو گئے، دوسرے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے یہ جو اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، یہ اس کی جس کے دل میں اللہ نے یہ قرآن اتار دیا، اس کی 5 جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، وہ یاد رکھیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں قرآن آ گیا اس کو حیات ابدی عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نور عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان میں ہم تراویح میں قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، بالخصوص جب آخری جو تراویح ہوتی ہے اس میں تو حافظ کا دل جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اڑ رہا ہو اور عجیب نور کی کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نور کی کیفیت اس لیے ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی چیز کو پالش کریں، اس کے زنگ کو صاف کریں۔ تو جب آپ کسی چیز کو چمکانا چاہتے ہیں تو چمکانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کی پالش کریں۔ تو روزہ جو ہے یہ دل کی پالش کر لیتا ہے، جو گناہوں کا زنگ 11 مہینے ہمارے دلوں پر اوپر چڑھتا رہا، اب روزے کے ذریعے وہ پالش ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ ایسا ہے کہ یہ نور کی پالش دلوں پر ہو رہی ہے۔ جب نور کی پالش دلوں پر ہوتی ہے تو آخری لمحے میں یہ دل نور سے بھر جاتا ہے اور انتہائی اعلیٰ درجے کا نور اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر مرحمت فرماتے ہیں۔ اور یہی نور ہے جس سے علم کا نور بھی آپ انسان کو ملتا ہے، کیونکہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت وکی وہ امام شافعی کے استاد تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ کہا کہ مجھے حافظہ میرا کمزور ہے اور بات بھول جاتا ہوں، تو مجھے آپ اس کا کچھ علاج بتائیں۔ اشعار عربی کے اندر معروف ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ میں نے وکیع جو میرے استاد ہیں ان سے شکایت کی کہ مجھے جو ہے وہ بات بھول جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ علم نور ہے اور اللہ کی طرف سے یہ نور اس کو ملتا ہے کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو نور نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے حافظ لقمان صاحب ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے جو بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا، یہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے جو ان کو نور عطا کیا ہے، اب اس کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس نور کو محفوظ رکھنا ہے، مرتے دم تک اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر
ختم کرتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی اتنی عظیم کتاب ہے کہ جب اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو مسلمان ہے، غیر مسلموں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک نورانی کلام پڑھا جائے تو وہ نور متعدی ہوتا ہے، جیسے دیا سے دیا جلتا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پر، تو اس زمانے کے اندر ایک قرآن کریم کا بہت ہی پکا حافظ تھا ہندوستان کے علاقے میں، وہ بہت زبردست قرآن پڑھتا تھا۔ اب ان کو شوق ہوا کہ میں حج کے لیے جاؤں، لیکن پیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، ایک ٹکا بھی نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں جو ہوائی جہاز وغیرہ ہے یہ نہیں تھے، بلکہ پانی کے جہاز ہوا کرتے تھے۔ تو وہ پانی کے جہاز کے روانہ ہونے کے وقت وہاں گیا، اور پانی کے جہاز کا جو کیپٹن تھا وہ ایک انگریز تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ میرا حج کرنے کو بہت شوق ہو رہا ہے، آپ اس جہاز کے اندر مجھے کچھ خدمت دے دیں تاکہ میں وہ مزدوری کروں، کام کروں، اور ساتھ میرا بھی سفر ہو جائے گا، حج کراؤں۔ اس کیپٹن نے کہا کہ اس جہاز کے اندر باقی کوئی کام تو نہیں ہے، ایک کام ہے لیکن وہ آپ کے شایان نشان نہیں ہے کیونکہ آپ حافظ قرآن ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو حاجی صاحبان ہیں یہ جب پیشاب پاخانہ وغیرہ کریں گے تو اس کی صفائی کرنی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے یہ کام بھی قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ کام قبول کر لیا، اور وہ صفائی کرتا تھا۔ رمضان کا مہینہ بھی بیچ میں آیا، پہلے زمانے میں رمضان سے لوگ سفر شروع کر دیتے تھے کیونکہ لمبا سفر ہوتا تھا۔ اب رمضان کے مہینے میں یہ حافظ قرآن دن کو قرآن یاد کرتا تھا، کام بھی ساتھ کرتا تھا، رات کو تراویح میں کھڑا ہو جاتا اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا تھا۔ اور ایسے اللہ نے سریلی اور عظیم آواز دی تھی کہ وہ جو کپتان تھا ایک دن وہ آیا اور اس نے قرآن کی تلاوت سنی۔ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اب وہ روزانہ آتا تھا اور اس کی قرآن کی تلاوت سنتا تھا۔ ایک دن اس کپتان نے اس سے کہا حافظ صاحب آپ جو کلام پڑھتے ہیں یہ مجھے بھی سکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ آدمی وہ سیکھ سکتا ہے جو پہلے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ چنانچہ اس نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کو پھر قرآن پاک سکھایا، قرآن کریم کی تلاوت اس کو سکھائی۔ تو وہ جو کپتان انگریز عیسائی تھا وہ بھی اس کے ساتھ گیا اور اس نے بھی اس کے ساتھ حج کر دیا۔ اور حج کرنے کے بعد وہ جو عیسائی کپتان تھا وہ ایسے ایمان اور قرآن کا عاشق بنا کہ وہ ادھر ہی رہ گیا اور اس نے حرم شریف ہی کے اندر ساری زندگی گزاری اور وہی کا وہی رہ گیا، وہی اس کی قبر۔ تو دیکھیں کتنی جو ہے عظیم الشان کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حافظ بنائے، جنہوں نے حفظ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن کریم کے علوم عطا فرمائے اور اچھا عالم اور مفتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للأحياء منهم والأموات اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم فقهنا في القرآن الكريم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جن بچوں نے قرآن کریم نہ پڑھا اور حفظ کیا، یا اللہ بچوں کی اس محنت کو قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ ان کے دلوں کے اندر حیات دی اور اپنے کلام کا نور اتار دے۔ انسان مجسمے ظلم اور ظلمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔
یا اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے کلام کا نور منور فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کا نور منور فرما۔ یا اللہ جس ادارے کے اندر ان حضرات نے یہ قرآن کریم پڑھا، یا اللہ اس ادارے کو دن کی رات چنی ترقی نصیب فرما، اس کے اساتذہ کرام کو دنیا اور آخرت کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس ادارے کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کا درس بھی یہاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس درس میں شریک ہوں۔ قرآن کریم کا علم اور ایک ایک آیت کی جو سمجھ ہے یہ عظیم سرمایہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو درس قرآن پابندی کے ساتھ سننے کی اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے ہمیں عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور قرآن سنانے کے لیے ہمت اور توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے اعزاء اقارب، ان بچوں کے اعزاء اقارب بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو وفات پائی ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر بھی یا اللہ ہماری تمام ضروریات پوری فرما، ہمیں ہر خیر و بلائی نصیب فرما، آخرت کے اندر ہمیں عذاب سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو یا اللہ نور ایمانی نصیب فرما، جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب تیرے بندے ہیں، محتاج ہیں، جن کی حاجات ہمارے دلوں میں ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، آسانی سے ہمیں عطا فرما دے۔ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرما، جب تک زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، موت کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان کا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، تمام شرور و آفات سے، تمام دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر استقامت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔